المقسومين المنتجابين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. درود پر محمد وعلى آستانہ حیدر کرہ فیصل آباد قسمت پذیر امام راجہ میں اشرح اللہ کی اس دوسری مجلس میں ضرورت امام کے عنوان پر کچھ گزارشات عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور دعا ہے کہ خداوند قدوس بخاری صاحب کو اور اس ادارے میں خدمت کرنے والے تمام سادات و مومنین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو خدمت کر رہے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظم جلسہ ناظم مجلس جناب کاظم صاحب کی توفیقات میں خدا اضافہ فرمائے، اور تمام ملکان نبیت کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہماری مجالس ایک درسگاہ ہے، یہاں سے شعور بلند ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جو بھی آتا ہے، اور پڑھے لکھے حضرات ہیں، جو بھی مجالس میں آتا ہے وہ خالی ہاتھ آتا ہے، جو بھی گھر پہ جاتا ہے۔ یہاں شعور تقسیم ہوتا ہے اور علم تقسیم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لا یعنی اور بچکانہ باتیں نہیں کی جاتی، زلفوں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، مدینے میں جا کر مر جانے کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے یہاں معرفت نبی اور آل نبی بتائی جاتی ہے۔ بے شک لہٰذا ان مجالس میں درس کی بات ہوگی، تبلیغ کی بات ہوگی، اور چونکہ یہ مجالس میں نے عرض کیا کہ درسگاہ ہیں، تو یہاں پر وہ معاملات، وہ چیزیں جو معاشرے میں مذہب اہل بیت کے خلاف، کیونکہ آج کل ہر ایک کے دور میں اور ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے، سب کو اس کے ذریعے سے زبانیں مل گئی ہیں، غور فرما رہے ہیں، اس کے ذریعے سے لوگوں کو زبانیں مل گئی ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ اس پہ ڈال دیتا ہے اور اپنی اصلیت دکھاتا ہے۔ میں جملہ کر رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ تو ہم ان مجالس کے ذریعے سے، اور یہ بچے جو ان مجالس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ ان کے ذریعے سے دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، ہماری بحث، ہمارا جو کچھ بھی اختلاف اگر کسی سے ہے تو اصولی اختلاف، ہمارا کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی زید کو مانتا ہے اس کا نصیب، کوئی بکر کو مانتا ہے اس کا نصیب، کوئی علی کو مانتا ہے اس کا نصیب۔ میں نے جملہ کہہ دیا، ہر آدمی کا اپنا اپنا نصیب ہے، وہ اپنے نصیب کے بارے میں خود فیصلہ کرتا ہے۔ تو کیونکہ استخارہ کر کے عنوان رکھا ہے اس عشرے کا ضرورت امام، کہ کیا امام کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اب میں صرف ایک سوال کروں گا، تمام پیچھے جتنے بھی احباب ہیں، یہ دروازے پہ بیٹھے ہوئے سادات و مومنین اور انتظامیہ کے لوگ، اور دور تک دیوار تک جو لوگ بیٹھے ہیں، ان سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے محبت کر کے اس مخلوق کو خلق کیا، جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کی فلاح کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ان انبیاء نے انہیں درس توحید دیا، رہنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا ہر نبی کا۔ میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی تمہیدی بات ہے، اسلم صاحب، دلشاد صاحب، کاظم بھائی، اور جتنے بھی آپ کی انتظامیہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ بخاری صاحبان ہیں، چاہے وہ نقوی صاحبان ہیں، کاظمی صاحبان ہیں، زیدی صاحبان ہیں، یا غیر سادات ہیں، جتنے بھی حضرات ہیں، ان سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا، ہر نبی کو ایک کے بعد ایک
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے دیوار تک لوگ افراد جو ہیں ان سے کہ نبی پاک کے پردہ کرنے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے منہ موڑ لیا؟ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے کوئی محبت نہیں ہے، انسان سے کوئی محبت نہیں رہی، مخلوق سے منہ موڑ لیا۔ اچھا اگر منہ نہیں موڑا تو پھر سارے کے سارے انسان ویسے ہو گئے جیسا اللہ چاہتا ہے، سارے مومن بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے مخلوق سے منہ بھی نہیں موڑا، تو پھر اللہ پہ کیا لازم ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی جیسا ہونا چاہیے نا۔ میں نے تو جلدی سے دلیل دے دی کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی جیسا ہونا چاہیے نا۔ اچھا سارے مسلمانوں کو فکر ہے، نعوذ باللہ نبی پاک کو فکر نہیں۔ تھوڑی سی تمیزی بات ہے کیونکہ آج موضوع شروع ہو رہا ہے تو تھوڑی سی تمیزی بات ہے۔ سارے مسلمانوں کو فکر ہے، کوئی آج بھی خاندان کا بڑا اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، کوثر صاحب تشریف لے گئے اس دنیا سے، کرتے ہوں گے نا کہ میرا فلاں معاملہ اس طرح سے ہے، فلاں معاملہ اس طرح سے ہے، فلاں معاملہ اس طرح سے ہے، کیونکہ وصیت کا حکم ہے تو وہ بچوں کو بتاتے ہوں گے نا کہ فلاں کام ایسے ہے۔ سب وصیتیں کرتے ہیں، وصیت نہیں کرنے دی گئی تو نبی کو نہیں کرنے دی گئی۔ جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں میں، تھوڑی سی تمیزی بات ہے کہ وصیت نہیں کرنے دی گئی تو نبی پاک کو، حالانکہ سب وصیت کر رہے ہیں۔ کیا ہوا تھا سقیفے میں؟ جب بنا لیا، بیعت کر لی، تو اس کے بعد سب نے بیعت کر لی۔ جن کی بیعت کی وہ خوش خوش گھر گئے، بابا سے کہا بابا مجھے بنا لیا۔ باپ نے کہا کہ تم میں کیا فضیلت تھی جو بنائے؟ ناراض نہ ہو کہ میں جلدی سے عرض کروں، ایک تاریخی حقیقت تم میں بھلے آپ نعرہ نہ لگائیں لیکن تھوڑا سا سنیں، میں جو کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ جناب باپ نے پوچھا تم میں کیا صلاحیت تھی جو تمہیں بنا لیا؟ کہا بابا فضیلت تو کوئی نہیں تھی، میں حیات میں بڑا تھا، عمر میں بڑا تھا۔ کہا اگر یہی فضیلت ہے تو میں تمہارا باپ موجود ہوں۔ تھوڑا سا جان دیں، تھوڑا سا بڑی مہربانی جو پیچھے سے ہاتھ اٹھا رہے۔ میں ایک سیکوینس سے چلنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس اشرے میں کچھ میٹر جائے۔ یہ بچے نوٹ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہوئی دلشاد صاحب سے اکثر تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ریاست شاہ صاحب سے، کہ جناب اس اشرے میں کچھ علمی بات ہونی چاہیے، کچھ بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ آخر ہوا کیا اسلام کے ساتھ۔ یہ بچے سوال کرتے ہیں نا کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے، یہ اتنے سارے فرقے کیوں ہیں؟ کوئی سینے پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پہ ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی زیر ناف ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول رہا ہے۔ رسول پاک نے کم سے کم 63 سال بقول مسلمان کے نماز پڑھی تو کسی کو پتہ نہیں چلا کیسے نماز پڑھی۔ ایک سوال ہے یا نہیں؟ سرکار نے جو نماز پڑھی کسی کو نہیں پتا کہ کیسے نماز پڑھی، تو میں کہوں گا نہیں پتا تو ہے، جان بوجھ کے چھپایا جاتا ہے۔ کیسے نماز پڑھی پتا ہے، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ کہا کہ بس مجھے بنا لیا۔ اچھا چلو بنا لیا۔ پھر جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے وصیت فرما دی کہ میرے بعد فلاں خلیفہ ہوں گے۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ وصیت کیوں فرما رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ مجھے امت کی فکر ہے۔ اب بتائیے نبی کو فکر نہیں تھی؟ میں بہت آہستہ آہستہ عرض کروں گا کیونکہ موضوع مجھے ذرا علمی لے جانا ہے۔ کہا کہ نبی پاک کو فکر نہیں تھی، کہا چلے بنا لیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک شورا بنا دی اور کہا کہ جناب یہ کمیٹی ہے، شورا ہے، اور اس میں ویٹو پاور حاصل ہے۔ کس کو ویٹو پاور حاصل ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کو، جو بنو امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اسے ویٹو پاور حاصل ہے۔ ٹھیک ہے کمیٹی بن گئی۔
اب وہ کمیٹی آتی ہے مولا علی علیہ السلام کے پاس اور کہتی ہے یا علی ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. مولا فرماتے ہیں تو پھر کیا چیز مانے ہے؟ اردو سمجھ رہے ہیں؟ کیا چیز مانے ہے؟ کیا چیز مانے ہے؟ کیا رکاوٹ ہے؟ تو وہ کہنے لگے رکاوٹ تو کوئی نہیں، 2 شرطیں. کہا کون سی شرطیں؟ اب میں دیکھوں گا آپ کیسے سنتے ہیں. کہا کہ کون سی شرطیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں اس شرط کے تحت کہ آپ کتاب و سنت پہ عمل کریں گے. میرے خیال میں پیچھے والے جاگ نہیں رہے. عارف شاہ صاحب جگاتے رہے لوگوں کو. میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اور نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. میں نہیں چاہ رہا کہ صرف نعرے لگیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ پیغام جائے، کچھ میسج جائے. کہا کہ قرآن و سنت پہ عمل کریں گے. مولا نے ایک مرتبہ اوپر سے نیچے تک دیکھا ان سب کو. کہا تم علی سے کہہ رہے ہو کتاب و سنت پہ عمل کریں گے؟ علی سے کہہ رہے ہو کتاب و سنت پہ عمل کریں گے؟ کہنے لگے ہاں یا علی شرط ہے. مولا فرماتے ہیں کتاب تو میں نے اس وقت پڑھی تھی جب نازل بھی نہیں ہوئی تھی. خدا آپ کو سلامت رکھے. کوئی ناراض نہ ہو، یہ بچے ویڈیو بنا رہے ہیں. یا علی سلامت رہیں. کہ کہا کہ کتاب تو میں نے اس وقت پڑھی تھی جب نازل بھی نہیں ہوئی تھی. پچھلے سال میں نے اشرا پڑھا تھا نا، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. نبی کے ہاتھوں پہ آئے تھے 3 دن کے علی، اور جیسے آنکھیں کھولی تھی نبی نے زبان چسائی تھی. جیسے زبان چسائی تھی علی بول پڑے تھے اور پہلا جملہ کہا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور اس کے بعد نبی نے فرمایا تھا اقرا یا علی، یا علی کچھ سناؤ. تو علامہ طاہر القادری نے بھی لکھا ہے کہ اس وقت نبی پاک کے ہاتھوں پر علی نے کچھ آیات تورات کی پڑھی تھی، کچھ زبور کی پڑھی تھی، کچھ انجیل کی پڑھی تھی، اور کچھ اس قرآن کی پڑھی تھی جو ابھی نازل ہونا ہی شروع نہیں ہوا تھا. خدا آپ سلامت رکھے. زندہ رہے شاہ جی، خدا سلامت رکھے. میں چاہ رہا ہوں ازلم صاحب تو تھوڑا سا کچھ میٹر جائے اور معلوماتی بات ہو. مولا علی فرماتے ہیں کتاب و سنت پہ مجھ سے زیادہ کون عمل کرے گا؟ زبان چوس کے میں نے نبی پاک کا علم حاصل کیا اور قرآن میں وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. مجھ سے زیادہ قرآن و سنت کون جانتا ہے؟ اب بچوں کے لیے یہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں بہت سارے بچے، ان کے لیے بہت ہی اہم بات عرض کر رہا ہوں. دوسری شرط رکھی کہ یا علی سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. یا علی ناراض ہو رہا ہے. یا علی شیخین کا کیا مطلب؟ 2 شیخ، تثنیہ کا صیغہ ہے، شیوخ نہیں کہا. 2 شیخ، شیخین. شیخین کا مطلب پہلے والے 2 حکمران، پہلے والے 2 حاکم، پہلے والے 2 شیخ، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا. انہیں نہیں پتا تھا آگے سے علی ہیں. یا علی کہنے لگے یا علی سیرت شیخین پہ عمل کرنا ہوگا. مولا فرماتے ہیں تم نے ابھی مجھ سے کہا کہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا ہوگا. اب میرا سوال یہ ہے کہ سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. مولا سلامت سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ مولا نے پوچھا. بہت سارے لوگ پیچھے خاموش ہیں، وہ بھی خاموش ہیں. خدا سلامت رکھے. خاموش. مولا فرما رہے بھائی میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ سیرت شیخین کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ جواب کیونکہ بنتا نہیں تھا تو خاموش تھا. مولا نے تیسری دفعہ کہا بھائی بتاؤ کتاب و سنت کے مطابق ہے یا جدا ہے؟ تو کہنے لگے یا علی
ہم اس میں کیا جواب دیں؟ مولا فرماتے چلو میں جواب دیتا ہوں. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو تم علیحدہ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ نہیں پہنچی میری بات. اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اسی میں شامل ہے, اس کو علیحدہ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ انہیں نہیں پتا تھا آگے سے علی ہے. کہنے لگے مولا اگر کتاب و سنت کے مخالف ہے, کتاب و سنت کے علاوہ ہے, تو تم مجھ سے پہلے وعدہ لے چکے ہو کہ میں کتاب و سنت کے علاوہ کسی چیز پہ عمل ہی نہیں کروں گا. خدا آپ کا سلامت رکھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مولا زندگی دیں. شاہ صاحب تمام یا علی مدد کہنے والوں کو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں اگر جدا ہے تو پھر تم مجھ سے وعدہ لے چکے ہو کہ کتاب و سنت کے علاوہ میں عمل نہیں کروں گا, تو پھر میں کیوں عمل کروں؟ اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو علیحدہ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ وہ تو کتاب و سنت میں شامل ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی نے کھول کر بتا دیا کہ نہ جدا کر پا رہے ہیں, نہ ملا پر پا رہے ہیں, نہ قرآن کے اندر لا رہے ہیں, نہ قرآن سے جدا کر رہے ہیں. اگر جدا کریں گے تو توہین ہو جائے گی, اگر ساتھ لائیں گے تو پھر جدا بیان کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے. لہذا مولا کائنات نے جب یہ جملہ کا کہہ لیں نہیں یا علی, پھر تو ہمیں ویٹو پاور حاصل ہے. مولا فرماتے ہیں میں تو تمہارے پاس نہیں آیا, میں تو تمہارے پاس نہیں آیا. یہ ایک اور صاحب کے پاس گئے, انہوں نے کہا جو شرط رکھو گے مجھے قبول ہے. بنا دیا. مولا علی علیہ السلام قرآن کی روح سے چوتھے خلیفہ ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ادھر آ جائے, ادھر آ جائے. قرآن کی روح سے چوتھے خلیفہ ہیں. خاموشی شرط ہے. غور فرما رہے ہیں. قرآن کی روح سے چوتھے خلیفہ ہیں. قرآن کی روح سے تیسرے ولی ہیں. قرآن کی روح سے پہلے امام ہیں. یہاں لے جانا چاہ رہا ہوں, غور فرمائیے گا. پھر دوہرا رہا ہوں, جو حضرات گھبرا رہے ہیں, عارف شاہ بھی بیٹھ گئے ڈر کے مارے. یہ جناب قرآن کی روح سے چوتھے خلیفہ ہیں. کیسے خلیفہ ہیں عرض کر دوں. قرآن میں آیتیں موجود ہیں. اللہ نے پہلا خلیفہ آدم کو بنایا ہے, دوسرا خلیفہ داؤد کو بنایا ہے, تیسرا خلیفہ ہارون کو بنایا ہے, چوتھا علی ابن ابی طالب کو بنایا ہے. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. یا علی اور علی کل ایمان نعرہ حیدری. یا علی زندہ رہیں. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. مولا سلامت رکھیں. خدا آپ کو, گجر صاحب, تمام مومنین و مومنات کو خدا سلامت رکھے. مولا علی تیسرے ولی ہیں. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے. جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے وہ تمہارا ولی ہے. اور آگے ہمیں اپنے مقصد پہ. اور علی امام پہلے امام ہے. کیسے امام ہے؟ بس آ جائیے. جس آیت کو میں سرنامہ کلام قرار دے رہا ہوں اور قاضی بھائی نے نشاندہی بھی کی, اللہ فرما رہا ہے قرآن میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا. اگر تھکے نہیں ہے تو میں عرض کروں, ماشاءاللہ مجھے آج 1.5 گھنٹہ پڑھنا ہے کم از کم. اور فرما رہے ہیں لہٰذا جلدی سے اگر آمادہ ہو جائیں. میں تھکا ہوا نہیں ہوں, میں یہ 8ویں مجلس پڑھ رہا ہوں, یعنی 8 عشرے روزانہ چل رہے ہیں, تو یہ 8ویں مجلس ہے. لیکن میں تھکوں گا نہیں اور نہ آپ کو تھکنے دوں گا. ماشاءاللہ. عارف شاہ صاحب تبرک وغیرہ کا انتظام ہے نہیں؟ ہے تبرک کا انتظام جی ہے. اچھا لیڈیز میں ہوتا ہے. ہاں صحیح بات ہے, لیڈیز بیچاری دور دور سے آتی ہیں.
جو گھر پہ کھانا نہ پکائیں تو ان کو تو نظر کھلانی چاہیے، اور یہ مرد حضرات تو ویسے ہی ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جناب علی علیہ السلام تفسیر عمدۃ البیان، تفسیر کا نام لے رہا ہوں، تفسیر عمدۃ البیان 3 جلدوں پر تفسیر ہے، یہ ویڈیو بن رہی ہے اس لیے میں حوالے دے رہا ہوں۔ تفسیر انوار النجف، تفسیر نور الثقلین، 5 تفسیریں اس وقت بھی میرے پاس موجود ہیں، ان کے حوالے دلشاد صاحب کے گھر موجود ہے میرے پاس کتابوں میں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اپنے حبیب پر کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم مردوں کو زندگی دیں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم تمہارے اعمال کو بھی لکھتے ہیں اور آثار کو بھی لکھتے ہیں، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کیا ہے۔ جملہ کہوں گا میں، جب آیت نازل ہوئی راز الہی یا حسن اتفاق، یاد آپ بہت تھک گئے، یہ راز الہی تھا یا حسن اتفاق، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول سرکار پر، تو اس وقت اس مجمع میں جہاں یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کے مجمع میں، مولا علی موجود نہیں تھے۔ یا علی، پھر دوہرا رہا ہوں، یہ راز الہی تھا یا حسن اتفاق کہ مولا علی علیہ السلام نہیں تھے؟ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا کہ علی موجود نہیں ہے، فائدہ حاصل کر لو، جلدی سے پوچھا سرکار یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ مردوں کو زندگی دے گا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اعمال و آثار کو لکھتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ امام مبین کون ہے؟ علی میں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا سلم صاحب کہ امام مبین کون ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا نبی پاک سے صحابہ نے، اور دائیں بائیں دیکھ لیا تھا کہ علی موجود نہیں ہے، تو یقیناً نبی ہم میں سے کسی کا نام لیں گے، یوں، کیونکہ علی تو ہے ہی نہیں وہ حجرے میں، لہذا کہا کہ بتائیے یہ امام مبین کون ہے؟ نبی پاک مسکرائے، جواب دینا چاہتے تھے کہ دفتن، اچانک ایک پیر اندر تھا ایک پیر باہر تھا، مولا علی داخل ہو رہے تھے، نبی نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ آنے والا امام ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آمد ہیں گجر صاحب، کہا کہ یہ آنے والا امام مبین ہے، سب کے ارادوں پہ پانی پھر گیا۔ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی کا نام لیں گے کہ امام مبین ہوگا، نبی فرماتے ہیں آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں داخل کیا ہے، جمع کیا ہے، امام مبین میں رکھا ہے، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے سطح زمین سے لے کر تحت الثری تک، سطح زمین سے لے کے عرش اولا تک، یعنی جو امام مبین میں نہ ہو۔ غور کیجئے گا، ہر شے جس پر شے کا اطلاق ہوتا ہے اللہ نے اسے امام مبین میں رکھا ہے، ہر چیز امام مبین میں موجود ہے، اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں علی امام مبین ہے۔ اچھا، مسلمانوں کی پرانی عادت ہے ہر چیز میں اختلاف ڈالنے، اور لوگوں کو، اس لیے تو میں یہ اشرا، میں نے یہ موضوع رکھا ہے کہ بہت سارے شبہات جو مسلمانوں نے قائم کیے مختلف موضوعات میں، یعنی اسی موضوع میں لیکن اس کی شکیں، ان کو ہم نے اس اشرے میں دور کرنا ہے، اپنا فریضہ پورا کرنا ہے، کیونکہ بچے پریشان ہیں کہ جناب کیا سبب ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، سارے کے سارے مسلمان اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں، آخر حق پہ ہے کون؟ غور فرما رہے، یہ شبہات انشاءاللہ دور کرنے ہم نے، مگر اس کی میں دلیلیں کیسے دوں گا؟ نص کے مقابلے میں
جہاں جہاں بھی اجتہاد کیا گیا یا علی نص کے مقابلے میں، نص کسے کہتے ہیں؟ آیت خدا یا قول رسول، یا علی آیت خدا یا قول رسول، اس کے مقابلے میں جس نے بھی اجتہاد کیا اس اجتہاد کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے اس عشرے میں۔ واہ واہ واہ، یا علی جو جاگ جائیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ لہذا جو چاہتے ہیں کہ وہ باتیں سنیں کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں میں شبہات پیدا ہوئے اور مسلمان بے راروی کا شکار ہوئے، 73 فرقے ہو گئے، وہ کیسے ہوئے یہی میں نے کچھ بیان کرنا ہے۔ بے شک اس عشرے میں نعرے لگے یا نہیں لگے لیکن اپنا فریضہ پورا کرنا ہے۔ خدا آپ کو زندگی دے کہ جناب اب مسلمانوں نے اشتباہ پیدا کیا کہ جناب امام مبین سے مراد ہے قرآن مجید۔ نبی نے فرمایا علی، اچھا اب قرآن اگر سامنے لائیں گے تو ہر مسلمان گھبرائے گا نا کہ یار قرآن ہے، قرآن کی مخالفت کوئی کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ لہٰذا اچھی چیز لائے کہ جناب قرآن امام مبین ہے۔ ہم نے کہا جناب بسم اللہ، قرآن مجید میں ہر چیز کا علم ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں ہے، ہر کچھ کو تر کا علم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کا قرآن میں علم نہ ہو۔ لیکن میں ایک سوال کر رہا ہوں، اللہ کرے میں پہنچا سکوں، یہ بتائیے یہ قرآن مجید ہے صامت، جو اس کا بھی عالم ہو، جو اس کا عالم ہو اسے آپ کیا نام دیں گے؟ پھر وہی آیت پڑھو جو پچھلے سال عشرے میں رکھی تھی، اللہ فرما رہا ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک میں گواہ ہوں، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو اگر قرآن امام مبین ہے تو پوری کتاب کے عالم تو کیا کہیے گا؟ آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، اللہ زندگی دے، خدا سلامت رکھے۔ مجھے شاہ صاحب بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ ہمتن گوش ہیں اور کچھ میٹر جا رہا ہے کہ جناب امام مبین اگر قرآن مجید ہے بسم اللہ، تو جو اس کا بھی عالم ہوگا اسے کیا نام دیں گے؟ اہل حدیث کا ایک گروپ پیدا ہوا، انہوں نے کہا جناب امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ۔ یاد لوح محفوظ پر سب کچھ لکھا ہوا ہے، جانتے ہیں نا بھئی لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ وہ تختی، وہ لوح، وہ تختی جس پہ آدم سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔ یہ بخاری بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، یہ بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، یہ بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں۔ یہ ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے ہیں، عارف شاہ نے نعرہ لگایا، یہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں۔ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے داد دے رہے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے یا بچے۔ اللہ اکبر، زندہ آباد، مردہ آباد، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا سلامت رکھیں، ہر بلا مصیبت سے محفوظ رکھیں۔ انشاءاللہ اس پورے عشرے میں بہت سارے شبہات انشاءاللہ سجاد شاہ دور کریں گے، جلدی آ جائے، بہت سارے اشتباہات کو دور کیا جائے گا۔ کہا کہ جناب امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ، کیونکہ آیت میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، تو کہا امام مبین ہے لوح محفوظ۔ ہم نے کہا بسم اللہ، فارسی کا ایک مقولہ ہے دروغ و را حافظہ نباشد، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا، یعنی جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے نا اس کا حافظہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کچھ بولے گا، شام کو کچھ بولے گا، اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 7 جھوٹ بولے گا،
اور ان 7 میں سے 6 بھول جائے گا. نہیں غور کرنا. معصوم فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے نا وہ گویا ہذیان کا مریض ہو جاتا ہے. اب میں ایک جملہ کہوں، کیونکہ اہل بیت کا ہذیان سے تعلق ہی نہیں ہے، جو بھی ہذیان کا تعلق لگائے اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے. جملہ کہتے ہیں، کہتے خدا سلامت رکھے. چھوٹی چھوٹی باتیں میں کروں گا تاکہ آپ سوئیں نہیں. میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ آنکھ بند کر رہے ہیں. تو جناب اہدیت نے لوح محفوظ بنایا. اچھا چلیں آپ کو خوش کرنے کے لیے ایک جملہ کر دوں. لوح محفوظ جہاں پر اللہ نے آدم سے لے کے قیامت تک سب کچھ ہو جانے والا لکھا ہوا ہے، جو لوح محفوظ کو لکھے ہوئے کو مٹا دے اسے حسین کہا جاتا ہے. علی 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 دیکھیں آپ نے نعرہ لگا دیا، شاہ جی نے لبیک کا نعرہ لگا دیا، تو میں مجمع کو سمجھتا ہوں، میں اسے ذاکر ہی نہیں سمجھتا، خطیب ہی نہیں سمجھتا جو مجمع شناس نہ ہو، جو لوح محفوظ کے لکھے ہوئے کو تبدیل کر دے اسے حسین کہا جاتا ہے. دلیل دے دوں، بہت سے لوگ حیرت سے دیکھ رہے ہیں، انہیں دلیل دے دوں. یہ 7 بیٹے کیسے دیے تیرا ہے؟ عرض کر دوں اگر اجازت ہے. دیکھیے ایک اس میں بھی علمی بحث ہے، اگر اجازت دیں گے تو میں کروں گا. بعض لوگ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ روایت کہاں ہے راہب کو 7 بیٹے دینے والی؟ یہ روایت کوئی ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے 7 بیٹے دیے؟ تو میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہماری روایات کو بنو امیہ بنو عباس نے جلوایا ہے، دریا برد کرایا ہے. ہلاکو خان نے جلوا کے دریا میں راکھ ڈالی ہے، کئی مہینے دریا کے راکھ کا پانی کالا رہا ہے اس جلنے کی وجہ سے. اتنی ہماری کتابوں کو جلوایا ہے. میں ایک سوال کیا کرتا ہوں، جتنے بھی احباب تشریف فرمائیں، ثقلین بھائی غور کیجئے گا، میں ایک عجیب سوال کرنے جا رہا ہوں، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے مولا حسین علیہ السلام بیٹے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، مجھے ہاں یا نا میں جواب. دے سکتے ہیں نا؟ جب دے سکتے ہیں تو مانگ کے دیکھو، روایت کی کیا ضرورت ہے؟ سلامت رکھیں، خدا آپ کو زندگی عطا فرمائے. خدا آپ کو سلامت رکھیں. میرا سوال ہے، شادی بڑی مہربانی، اللہ زندگی دے. میں تو سمجھ رہا تھا کہ آج آپ حضرات سست معلوم ہو رہے ہیں، لیکن میں جلدی سے، ابھی گجر بچوں نے نعرہ نہیں لگایا، میں خدا سلامت رکھے. میرا سوال ہے، اگر مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں میرا آپ کا سب نے حامی بھری عقیدہ ہے کہ مولا بیٹے دے سکتے ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے تو دے سکتے ہیں، تو مانگ کے دیکھو. اب اگر کسی کے مانگنے کے باوجود نہیں ہو رہا تو دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے. دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے. مانگنے میں کمی ہے.
ایک عجیب موضوع کل نکلا شادی کہ آپ کو کل سے نگاہیں تلاش کر رہی تھی کہ دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام بیٹے دے سکتے ہیں نا، سب کو اختیار، تو پھر روایت ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر ہماری روایات صحیح سالم ائمہ سے چلی آ رہی ہوتی پھر آپ تحقیق کرتے۔ میرے ایک استاد گزرے ہیں مولانا محمد قاسم زیدی اللہ مقامہ، بہت بڑے عالم تھے، استاد العلماء تھے، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان سے میں نے ایک دن پوچھا کہ قبلہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رسول پاک کے پاس آیا تھا راہب، اس نے کہا تھا مجھے میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے منع فرما دیا تھا۔ مولا حسین کے پاس آیا، انہوں نے 7 بیٹے دے دیے یار۔ اچھا بعض ذاکرین واعظین، قاسم صاحب اس بات کی اصلاح اور ذاکروں کی کیجیے گا، میرے توسط آپ کو زیرک اور دانا ذاکر ہیں، مستند روایت پڑھتے ہیں، 2 دن سے میں آپ کی روایتیں سن رہا ہوں، مستند روایت پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے ذاکرین تھوڑا سا معذرت کے ساتھ افراط و تفرید سے کام لیتے ہیں۔ ابھی وہاں چنیوٹ میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے، نعوذ باللہ کہ جسے رسول نہ دیں انہیں حسین دیتے ہیں، تو میں نے کہا ایسی بات نہ کریں، رسول پاک اور حسین جدا نہیں ہیں، غور نہیں فرمایا، یعنی آپ منبر سے نعوذ باللہ ایسی بات نہ کریں، بلکہ اس روایت کی تہ میں جائیں، اس کی تحقیق کریں۔ روایت کیا ہے؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا قبلہ، فرمانے لگے سنو، اور من و ان صحیح روایت بیان کی استاد نے۔ وہ فرماتے ہیں سنو، راہب آیا تھا رسول پاک کے پاس، اور راہب مسلمان ہو گیا تھا، نام اس کا مشہور راہب تھا، ورنہ اس کا عبداللہ نام تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ سرکار کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا سرکار میرے ہاں لڑکے کی اولاد نہیں ہے۔ آپ نے من و ان بیان کر رہا ہوں، غور کیجیے گا، آپ نے سرکار نے دستے دعا بلند نہیں فرمائے، ارادہ بھی نہیں کیا، جانا کام یہ ہو نہیں سکتا، رسول ارادہ کر لیں اور اللہ پورا نہ کرے، خدا آپ کو سلامت رکھے، رسول دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ پورا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے ارادہ بھی نہیں کیا، ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، جبریل امین آ گئے اور کہا اللہ کے حبیب اس کے لیے دعا نہ کیجیے گا، بس اتنی بات ہے کہ اللہ کے حبیب اس کے لیے دعا نہ کیجیے گا۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے لیے منع ہے۔ باہر نکلا، مولا حسین گزر رہے، دیکھا نانا کے گھر سے کوئی روتا ہوا جا رہا ہے، کہا بھائی میرے نانا کے ہاں تو لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، تم کیوں روتے ہوئے جا رہے ہو؟ خدا را غور کیجیے گا، یہ روایت آج آ گئی ہے تو سن لیں۔ تو مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو، نانا کے پاس لائے، نانا کو سلام کیا، پھر کوئی اور بات نہیں کی، بس اتنا کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا۔ میں کہا میں سننا نہیں چاہ رہا آپ، میں اس کا جب پورا تجزیہ کروں گا تب آپ لطف لیں گے۔ کہا نانا میں نے اسے ایک بیٹا دیا۔ نانا کچھ بولنا چاہتے تھے، حسین علیہ السلام نے کہا نانا میں نے 2 دیے، ابھی بولے نہیں تھے، کہا میں نے 3 دیے، 7 بیٹوں کا اعلان کر دیا، اللہ نے 7 بیٹے دیے بھی دیے۔ اور ایک بھاری بات عرض کروں، بہت سے لوگ پتہ نہیں کیوں تھوڑا سا منہ سجائے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا مہربانی کریں، میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اللہ نے مولا حسین کے کہنے پر 7 بیٹے دیے، اور وہ 7 کربلا میں شہید ہیں۔ کربلا میں شہید ہیں۔ یہ عجیب روایت نکل آئی ہے، میں کچھ اور پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن چلیں آ گئی۔ مولا حسین علیہ السلام نے 7 بیٹے دیے۔ میں نے اپنے استاد سے پوچھا قبلہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سرکار کو منع کیا کہ آپ اس کے لیے دعا نہ فرمائیں؟ مولا حسین کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے۔ میرے خیال میں سننا نہیں چاہ رہے ہیں آپ پر، بھائی مولا حسین علیہ السلام کے منہ پہ بھی ہاتھ رکھ دیتے، جھولا تو جھلاتے تھے ان کا، چکی تو چلاتے تھے، کپڑے سی کے لاتے تھے، آج ذرا سا ہاتھ رکھ دیتے کہ آقا یہ مت کہیے،
کیونکہ اوپر سے منع ہے. یعنی تھوڑا سا جان جائے. پتہ یہ چلا حسین کہتے ہی اس کو ہے جو اوپر والے کی مرضی کو جانتا ہے. آپ کا سلامت رکھے. لہذا ہاتھ نہیں رکھا جناب جبرائیل امین نے. مولا نے 1 2 3 7 بیٹوں کا اعلان کر دیا اور 7 بیٹے ہو بھی گئے اس کے. کربلا میں شہید بھی ہو گئے. میں نے استاد سے پوچھا, پورا تجزیہ کر رہا ہوں بھلے 5-10 منٹ زیادہ ہو جائیں. میں نے استاد سے پوچھا سرکار یہ مولا حسین ہی کے منہ پہ کیوں نہیں ہاتھ رکھا, کیوں مولا حسین کے ذریعے سے بیٹے دلا دیے؟ اب انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ فرماتے ہیں لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ جب حسین کو وسیلہ بنا کے آئے گا تو بیٹے دیے جائیں گے. آپ کو سلامت رکھے. دیکھیے آج یہ شیانہ حیدر کرار, یہ آستانہ حیدر کرار میں تاریخی مجلس ہو رہی ہے اس حوالے سے, اس لیے کہ یہ روایت ہمارے علماء کے درمیان بھی اختلافی ہے اور بہت سارے علماء اس کا انکار کرتے ہیں. تو مگر میں ان کی خدمت میں دستبست عرض کرتا ہوں کہ فضائل اہل بیت کی روایات کا انکار نہ کیا کریں, اس میں تحقیق کیا کریں, اس کو پلٹایا کریں, اس میں تحقیق کیا کریں. تو میں نے اس میں تھوڑی سی تحقیق کی. جب استاد نے کہا کہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا تھا کہ جب حسین کو وسیلہ بنا کے آئے گا تو بیٹے دیے جائیں گے, آخر آگے سے بھی میں طالب علم تھا. میں نے استاد سے کہا قبلہ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا کہ جب رسول پاک کو وسیلہ بنائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے؟ میں کل میں تھک جائے, زبردستی نہیں پڑھوں گا بھائی میں. بے شک خدا سلامت رکھے, مولا زندگی عطا فرمائے. مجلس میں بے ایمان آ ہی نہیں سکتا. آپ کو زندگی عطا فرمائے. یہاں پر آئے گا کل ایمان کو ماننے والا, کل ایمان کے بابا کو ماننے والا. یہاں بے ایمان آ ہی نہیں سکتا, اور اگر کوئی آئے گا بھی تو دروازے پر ہی ایمان والا ہو جائے گا. بس اللہ آپ کو زندگی دے. کہ جناب میں نے سوال کیا استاد سے کہ قبلہ لوح محفوظ پہ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا کہ رسول پاک کو وسیلہ بنائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے؟ آگے سے نوجوان غور فرمائیں, آگے سے استاد نے مجھ پہ سوال کیا کہ اچھا تم بتاؤ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا کہ مولا علی کو وسیلہ بنائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے؟ کہنے لگے یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا کہ معصوم عالم کو وسیلہ بنائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے؟ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا تھا کہ مولا حسن علیہ السلام کو وسیلہ بنائے گا تو بیٹے دیے جائیں گے؟ یا علی. جب استاد نے یہ سوال کیا تو میں تو طالب علم تھا, میں نے کہا قبلہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا اب سمجھاؤں میں حسین کو کیوں وسیلہ بنایا؟ میں نے کہا بتائیے. کہنے لگے دے نبی بھی سکتے ہیں, دے علی بھی سکتے ہیں, دے زہرا بھی سکتی ہیں, دے حسن بھی سکتے ہیں. حسین کو اس لیے وسیلہ بنایا کہ حسین اپنے سے اوپر والوں کے بھی نمائندے ہیں اور قیامت تک آنے والوں کے بھی نمائندے ہیں. خدا سلامت رکھے. زندہ رہے. زندہ آباد, زندہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. مولا سلامت رکھے. یہ بھائی کیونکہ داد نہیں دے رہے تھے تو میں کچھ اور سمجھ رہا تھا. ماشاء اللہ نعرہ لگایا تو میں. مولا سلامت رکھیں. دیکھیے مولا حسین اوپر والوں کے بھی نمائندے ہیں, اپنے نانا سے لے کے اپنے بھائی تک کے, اور حسین اپنے سے نیچے والوں کے بھی نمائندے ہیں. بتانا یہ مقصد ہے 14 میں جس کے پاس جاؤ گے بیٹے بھی دے دیں گے, بھینس بھی دے دیں گے, ہیل بھی دے دیں گے. آپ کو سلامت رکھیں. کیونکہ مولا حسین, اور دیکھیے میرے پاس بہت دلیلیں ہیں, انشاءاللہ کل عرض کریں گے. کچھ یہاں پر یہ بھی ہے کہ صاحب 12 بجے تک کلوز کرنا ہے, تو اس لیے
قوانین پہ بھی عمل کرنا ہے, ہم خود SOPs پہ عمل کریں گے تو ہم قانون والے ٹھہرائیں گے. لیکن ایک جملہ سن لے چلیں کہ جناب مولا حسین علیہ السلام نمائندے ہیں, جیسے مباہلے میں آگے گود میں رکھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ قیامت تک آنے والے اماموں کے نمائندے ہیں. آپ کو سلامت رکھے. حسین علیہ السلام کو تو بس میرے موضوع میں نے اس دفعہ ٹف موضوع رکھا ہے, اور آپ اگر آتے رہیں گے تو بہت سے مسئلے حل ہوں گے. اور اس میں ایک مسئلہ یہ حل ہو رہا ہے کہ دنیا والوں نے کہا جناب امام مبین سے مراد ہے لوح محفوظ. تو ہم نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر آپ کے نزدیک وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي امام مبین کے مصداق لوح محفوظ تو ہمیں جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. ہم آپ سے بخاری شریف پڑھنے کا مشورہ دیں گے. آپ بخاری شریف کی دوسری جلد پڑھیے, باب فضائل اہل بیت. اس باب فضائل اہل بیت میں باب فضیلت امام حسن پڑھیے. اس باب فضیلت امام حسن علیہ السلام میں روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام 3 دن کے ہیں یا 4 دن کے ہیں. کتنے دن کے؟ 3 دن کے ہیں یا 4 دن کے, یعنی 3 یا 4 دن, مہینے یا سال نہیں, 3 یا 4 دن کے ہیں. دنیا میں آئے ہوئے ظاہر اور اپنی مادر گرامی کی گود میں. بخاری میں من و ان جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں, اپنی مادر گرامی کی گود میں. اور آسمان کی طرف اردو ترجمے میں لکھا ہے ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کیا مطلب؟ بغیر آنکھ جھپکے ہوئے دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. تو ایک کنیز ہے اس گھر کی, بی بی ام ایمن. بی بی ام ایمن نزدیک آئیں. بخاری میں پوری روایت ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوح محفوظ امام مبین ہے, میں دلیل دے رہا ہوں. ام ایمن نے پوچھا معصومہ عالم آقا زادی یہ آپ کے لال مسلسل ٹکٹکی باندھ آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ بی بی مسکرا کے فرماتی ہے میرا 4 دن کا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب بتائیے جس مسلمان نے کہا لوح محفوظ مراد ہے امام مبین سے, اگر امام مبین لوح محفوظ ہے تو جو 4 دن کا بچہ اس کا بھی عالم ہے, اسے کیا نام دیں گے آپ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مبین کون ہے؟ یا علی ہے یا حسن مشتبہ ہے. آگے بحثیں آئیں گے انشاءاللہ مجالس میں. اگر آپ آتے رہیں گے, خاص طور پہ وہ مومنین و مومنات جو علمی بحث سننا چاہتے ہیں, تھوڑی سی دقیق بحث, انشاءاللہ کل سے اس پہ بحث کریں گے. لیکن آج کی حد تک, آج 2 محرم گزری ہے.